معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کی دوسری عظیم دیوار پاکستان کے باسی اس کے وجود سے اب تک لا علم ہے، جسے دیوار سندھ بھی کہا جاتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ وادی سندھ کی تہذیب 3300 سے 1700 قبل مسیح کی چند ابتدائی تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ انڈس ویلی سویلائزیشن کے باسیوں نے ہزاروں سال قبل اپنی رہائش کے لیے پکی اینٹوں سے تعمیر کیے جانے والے مکانات کو روئے زمین پر متعارف کرایا۔ سندھ کے قدیم باشندے تعمیراتی فن میں یکتا تھے اور موئن جودڑو سمیت دیگر علاقوں کے کھنڈرات سے قدیم دور کے پرشکوہ عمارتوں کے آثار ملے ہیں۔ دیوار چین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا 7واں عجوبہ ہے، جو چین کے 15 صوبوں میں پھیلا ہوا ہے۔ 8,851 کلومیٹر طویل اس دیوار کو تعمیر کرنے میں 1700 سال کا عرصہ لگا تھا، جبکہ تعمیر کے دوران 10 لاکھ مزدور ہلاک ہوئے تھے۔ اس ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے اور دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنانے کے لیے ہر سال اس دیوار پر میراتھن ریس منعقد ہوتی ہے، جس میں 2500 افراد حصہ لیتے ہیں۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وادی سندھ میں بھی دیوار چین کی طرح ایک عظیم دیوار موجود ہے، جسے منی دیوار چین یا دیوار سندھ کہا جاتا ہے۔ یہ رنی کوٹ قلعہ کے واقع میں ہے اور اس کی تاریخ بھی انتہائی قدیم ہے۔ تاریخی آثار کے ماہرین اس کے معماروں کا کھوج لگانے اور اس کے سن تعمیر کرنے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں اب تک ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ رنی کوٹ ساسانیوں کے دور کا قلعہ ہے، چند ماہرین اسے یونانیوں کی طرز تعمیر سے مشابہ قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رنی کوٹ کا قلعہ 836 ہجری میں عرب گورنر عمران بن موسیٰ نے تعمیر کروایا تھا۔ بعض مورخین اسے تالپور حکمرانوں کا تعمیری کارنامہ قرار دیتے ہیں، جنہوں نے اسے 1812 میں تعمیر کرایا تھا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی تعمیر رومی دور میں ہوئی تھی۔ سندھ کے ایک اور محقق M.H. پاور لکھتے ہیں، رنی کوٹ جو پہاڑیوں پر بنا ہوا ہے وہ کم از کم 8 کروڑ سال پرانے ہیں، اور یہ سلسلہ کوہ ہندوستان سے پاکستان تک پھیلا ہوا ہے۔ افسوسناک امر ہے کہ یونیسکو کی جانب سے اس قلعے کو عالمی ورثہ قرار دیے جانے کے باوجود تاحال رنی کوٹ پر کوئی مستند تاریخ سامنے نہیں آئی۔ 1831 عیسوی میں برطانیہ کا معروف سیاح الیگزینڈر 1831 عیسوی میں جب جامشورو کے مقام سے گزرا تو اس نے رنی کوٹ کے قلعے کی بھی سیر کی۔ اس قلعے اور دیوار چین کے بعد دوسری عظیم دیوار کا سب سے پہلا تذکرہ دنیا کے سامنے اسی نے پیش کیا تھا۔ قدیم آثار کے بعض ماہرین کا قلعہ رنی کوٹ کے بارے میں کہنا ہے کہ زمانہ قبل از مسیح میں بھی اس قلعے کا وجود تھا۔ اس وقت سندھ ایران کے حدود میں شامل تھا، لیکن ان کے دعویٰ کے ٹھوس ثبوت نہیں ملے۔ سندھ کے نامور محقق ڈاکٹر نبی بخش بلوچ لکھتے ہیں کہ قلعے میں تحقیقی کام کے دور انہیں بعض ایسے شواہد ملے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ قلعہ تالپور حکمران کے وزیر نواب محمد خان لغاری نے تعمیر کرایا تھا۔ تاریخی محقق عبدالجبار جونیجو رقم تراز ہیں کہ عالمی انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے مطابق دنیا کا قدیم ترین قلعہ جیریکو شہر میں تھا، جو 7000 قبل مسیح میں بن کر تیار ہوا۔ اس کی دیواریں 21 فٹ لمبی اور 15 فٹ چوڑی تھیں، جبکہ قلعے کی دیواریں 9 فٹ تک زیر زمین تعمیر کی گئی تھیں۔ اس بارے میں عبدالجبار جونیجو کا مزید کہنا ہے کہ رنی کوٹ اور دیوار چین بھی جیریکو شہر کے قلعے کے مماثل ہیں۔ رنی کوٹ کا قلعہ 32 کلومیٹر سے زائد رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی دیوار 7.5 کلومیٹر طویل ہے۔ اس کا شمار دنیا کے چند بڑے قلعوں میں ہوتا ہے۔ رنی کوٹ پر مستند اور صحیح تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے سندھ کے اس عظیم شاہکار کو وہ مقام نہیں مل پایا جو دیوار چین سمیت دنیا کے دیگر آثار قدیمہ کے حصے میں آیا ہے۔ اس قلعے پر تحقیق کرنے والے سندھی محقق بدر ابڑو نے مقالے میں لکھتے ہیں کہ قلعے کی تعمیر 1 سے زائد حکمرانوں کے ادوار میں ہوئی ہے۔ بدر ابڑو کے مطابق رنی کوٹ کے قلعے کی تعمیر و مرمت مختلف ادوار میں کی جاتی رہی۔ فن تعمیر کے ماہر کے تجزیے کے مطابق رنی کوٹ کی تعمیر میں کم سے کم 3 سے 4 ہزار مزدوروں نے کئی سال تک محنت مشقت کی ہوگی، جبکہ اس وقت اس کا تکمیل پر 12 لاکھ روپے کی لاگت آئی، جو آج کے حساب سے اربوں روپے کے برابر ہے۔ رنی کوٹ کے نام سے معروف اس عظیم دیوار سندھ یا دیوار چین ثانی کے خاص بات یہ بھی ہے کہ اس عظیم قلعے کے اندر میری اور شیر گڑھ کوٹ کے نام سے مزید 2 چھوٹے قلعے بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس سے زیادہ دنیا کے منفرد اور عظیم قلعے
کی شناخت دیتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ شیر گڑھ قلعہ سطح سمندر سے تقریباً 1000 فٹ کی بلندی پر پہاڑ کی چوٹی پر بنا ہوا ہے، جس کی تعمیر بذات خود ایک عجوبہ ہے۔ جب سیاح اسے دیکھتے ہیں تو وہ برتا حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس قدر بلند ترین اور خطرناک مقام تک تعمیری سامان کس طرح سے پہنچا۔ کسی بیرونی حملے کی صورت میں حکمران اپنی رعایا کے ساتھ اسی قلعے میں پناہ گزین ہوتے تھے۔ میری کوٹ کا قلعہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ رانی کوٹ کی دیواروں نہ صرف زمین بلکہ پہاڑوں پر بھی بنی ہوئی ہیں اور مجموعی طور پر ان کی لمبائی 30 کلومیٹر ہے۔ تاہم گزشتہ چند سال سے قلعے کی دیوار کا کچھ حصہ منہدم ہو چکا ہے۔ اس قلعے کی سیر بھی سیاحوں کے لیے یادگار تجربہ ہوتی ہے۔ پہاڑی بلندیوں پر عظیم الشان قلعے، دنیا کی دوسری عظیم دیوار، قلعے کے اندر کھیت، انسانی بستیاں، پانی کے چشمے اور دیگر عجوبے اس ورتا حیرت میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اس دیوار پر تقریباً 18 واچ ٹاورز بھی ہیں، جن کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ یہ ٹاورز کسی زمین میں بیرونی حملہ آوروں سے خبردار رہنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ یہاں ایک ندی بھی ہے جو کافی فاصلے تک زیر زمین بہتی ہے۔ قلعے کے اندر آبادی گاؤں کے افراد جن کی زندگی کا انحصار زراعت پر ہے، اپنی فصلوں کے آبیاری سے اسی ندی کے پانی سے کرتے ہیں۔ رانی کوٹ میں داخل ہونے کے لیے ویسے تو 5 دروازے سن گیٹ، موہن گیٹ، امری گیٹ، شاہ بر گیٹ اور ٹوری دھوڑو گیٹ ہیں، تاہم کوٹ میں داخل ہونے کے لیے زیادہ تر سن گیٹ کو استعمال کیا جاتا ہے، جسے قلعے کا مرکزی دروازہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ قلعے کو دیکھنے کے لیے آنے والے زیادہ تر افراد اسی دروازے سے قلعے میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ یہی دروازہ مرکزی شاہراہ سے آنے والے راستے پر موجود قلعے کے باقی دروازے پہاڑوں سے گھیرے ہوئے جنہیں ماضی میں یہاں کے باسی استعمال کرتے تھے۔ رانی کوٹ کے اندر جہاں اونچے اونچے پہاڑ اور سرسبز کھیت ہیں، وہیں قلعے کے اندر پانی کا چشمہ بھی موجود ہے، جسے سندھی زبان میں پری یو تڑ کہا جاتا ہے۔ اس چشمے میں پہاڑوں کی بلندی سے پانی آتا ہے جو اس سال کے تمام دن کبھی کم تو کبھی زیادہ مقدار میں بہتا ہے۔ یہ چشمہ قلعے کے ایسے مقام پر موجود ہے جو چار اطراف سے 1500 سے 2000 فٹ بلندی پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس چشمے کے حوالے سے بھی دلچسپ کہانیاں مشہور ہیں۔ قلعے کے اندر رہنے والے مقامی افراد کے مطابق کسی زمانے میں اس چشمے کے اندر پریاں یا پھر شاہی گھرانوں کی شہزادیاں آ کر نہاتی تھیں، جس کی وجہ سے اس کا نام پری یو تڑ پڑ گیا۔ بعض داستانوں میں بتایا گیا کہ حضرت سلیمان کے دور میں یہ قلعہ جنون کا مسکن رہا ہے اور اس کی تعمیر میں بھی انہی کے ہاتھوں سے ہوئی تھی۔ قدیم آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق رانی کوٹ کے قلعے کے سامنے دریائے رانی واقع ہے۔ یونان کے معروف مورخ کیروٹس رفس نے اپنی کتاب میں اس قلعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سکندر اعظم نے سندھ سے گزرتے ہوئے 3 روز تک اس قلعے کا محاصرہ کیا تھا۔ سندھ کا حکمران اپنے رعایا سمیت قلعے میں محصور ہو گیا تھا۔ سکندر اعظم قلعے کا دروازہ توڑوا کر قلعے میں داخل ہوا، لیکن اہل شہر 1000 فٹ کی بلندی پر واقع شیر گڑھ کی قلعے میں پناہ گزین ہو گئے، جہاں تک رسائی یونانی فوج کے لیے انتہائی دشوار گزرواستہ کی وجہ سے ناممکن تھی۔ یہ واقعہ 350 سال قبل مسیح کا ہے، جو رانی کوٹ کے قلعے اور دیوار سندھ کی قدامت کا بین ثبوت ہے۔ قلعے کے اندراج داخل ہوتے ہی بالکل سامنے اسٹوپا نما برج ہے، جو مقامی طرز تعمیر کا نمونہ۔ اس سے ذرا سا آگے دائیں جانب ایک مسجد کے آثار ہیں، جس سے یہاں مسلمانوں کی آمد کا سراغ ملتا ہے۔ اس کے مینار اور گنبد کے کچھ حصے شہید ہو چکے ہیں۔ 30 فٹ اونچی فصیل کے ساتھ ساتھ پہرے داروں کے گشت کے لیے 6 فٹ چوڑی گزرگاہ ہے۔ پہرے داروں کے بیضوی شکل کے کمرے ہیں، جن کے سامنے سے گزر کر دوسرے دروازے سے کھلا حصہ آتا ہے۔ اس حصے میں ساسانی قوم کی محلات کی طرز پر کمرہ بنا ہوا ہے، جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ کلوڑا تالپروں اور انگریزوں نے اپنے ادوار میں اپنی ترجیحات کے مطابق اس قلعے میں تبدیلیاں کی تھیں۔ میری قلعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے تالپور میرون نے اپنے تعمیر کرایا تھا، اس لیے ان کے نام کے مناسبت سے میری قلعہ کہا جاتا ہے۔ یہ قلعہ زگزیگ کی شکل میں ہے اور اس کی تعمیر چونے اور پتھر سے کی گئی تھی۔ یہ بات شبہ سے بالاتر ہے کہ قلعہ رانی کوٹ 1784 عیسوی میں حیدرآباد کے تالپور میر خاندان کے زیر نگین رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔